الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم معزز خواتین و حضرات، اسی صورت طٰہٰ کے آخر میں ایک بات حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ یہ ان کے متعلق پہلے پارے میں بھی گزری اور پھر جو ہے 8ویں پارے میں بھی گزری، اور بھی مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا اور آئندہ بھی آئے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، عصمت انبیاء، اور اس آیت میں خاص طور پہ عصمت آدم علیہ السلام کا مسئلہ ہے، چونکہ پہلے بھی یہ بیان ہوا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت سے کچھ کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک عصا جس کا بظاہر معنی لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور آگے فغوا جس کا معنی مشقت ہوتا ہے۔ تو اس ظاہری الفاظ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے جو علم میں کمزور تھے یا عقل میں کم تھے، یا انہوں نے اپنے بڑے اہل علم پہ اعتماد نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کو داخل کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ ڈالی، حالانکہ ایسا قطعا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی رہا کہ یہاں پھر لفظ عصا ہے، اس کا کیا معنی، اور فغوا کا کلمہ ہے، اس کا کیا معنی۔ تو عصا کا ایک معنی ہے کہ وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ بعض دفعہ آدمی کوئی کام بلا ارادہ بھی کر لیتا ہے، یعنی کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ بظاہر تو اس کو بھی معصیت کہتے ہیں، لیکن وہ معصیت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی معنی مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قصداً اس درخت کو نہیں کھایا بلکہ بھول گئے، اور بھول تو ہم سارے جانتے ہیں کہ بھول تو پھر بھول ہی ہوتی ہے۔ روزے دار بھول کر کھا لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا، بھول کر پی لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا، بھول کر جماع کر لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے اور بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ دوسرا جملہ جو یہاں بیان ہوا فغوا، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا اور راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف کا آ جانا۔ تو یہاں اس جملے میں یہ مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو راحت کی زندگی تھی، جو عیش کی زندگی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اب دنیا میں آنے کے بعد مشقت کی زندگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اگر ان الفاظ کو اپنے اکابرین، بڑے فقہا، محدثین، متکلمین کی زبان کے مطابق سمجھا جاتا تو کسی کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کلام کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسی صورت کے آخر میں پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے، انداز مختلف ہے۔ قبل طلوع الشمس نماز فجر مراد ہے، وقبل غروبیہا غروب سے پہلے ظہر اور عصر کا بیان ہے، ومن آناء اللیل جب رات آ جائے تو اس سے مغرب اور عشاء مراد ہیں، اور پھر جملہ دوبارہ دہرایا گیا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ کہ دن کے دونوں سروں میں۔ اس سے فجر اور مغرب کی اور تاکید معلوم ہوتی ہے۔ تو 5 نمازوں کا فرض ہونا اور اس کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے اور آیت سے بھی تھا، جیسا کہ پہلا گزر چکا۔ اور آخر کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ فَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہاں بظاہر خطاب تو آپ علیہ السلام کو ہے، لیکن بات امت کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مال ہم نے ان کافروں کو دیا ہے آپ اس پر نگاہ نہ اٹھائیں۔ یہ دنیا کا مال ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہاں، اللہ کا دیا ہوا رزق جو تمہارے پاس ہے اور باقی رہنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ بس آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیں اور صبر کا حکم دیں۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو ہم آپ کو دیں گے، اور آخرت کا بہترین انجام متقین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آیت کے مخاطب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔